لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز علماء کرام جو میدان میں لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ بہت سارے علماء کرام اپنے اپنے شعبہ جات میں محنت کر رہے ہیں، ختم نبوت کی لائن سے ہو یا مکاتب کی لائن سے ہو یا رفاہی کاموں کے اعتبار سے ہو، الحمدللہ محنتیں ہو رہی ہے۔ اتنے سارے محنتیں ہونے کے باوجود بھی بہت سارا مسلم طبقہ ایسا ہے کہ دین سے کوسوں دور ہے، اور ان پر بڑی مار اس وقت یہ پڑ رہی ہے، جھوٹے نبیوں کے دعوے دار ان کو اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں۔ میرا جو صوبہ تلنگانہ اور ڈسٹرکٹ سنگا ریڈی منڈل منپلی، یہ منڈل ایسا ہے کہ ماشاءاللہ ہر گاؤں میں امام ہے اور مکاتب چلتے ہیں، لیکن ہمارے ڈسٹرکٹ لیول سے جو علماء ہے یا صوبائی سطح پر جو علماء ذمہ دار ہیں، ان کے قدم ہمارے علاقے میں پڑ جائے تو پھر انشاءاللہ ہمارا یہ منڈل آنے والے ان دھوکے باز اور جھوٹے نبی کے دعویٰ کرنے والوں کی جال سے ہمارا یہ منڈل محفوظ رہے گا۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے کہ ہمارا مسلم طبقہ، مسلم نسل کو یہ تک نہیں معلوم کہ ہمارے آخری نبی کون ہیں۔ بہت سارا طبقہ ابھی بھی ہے، اور اسی وجہ سے جو جھوٹے نبی کے دعوے کر رہے ہیں ان کے شکار ہو جا رہے ہیں، ان کے جال میں پھنس رہے ہیں۔ میں نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں، میں کچھ جوانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے سٹیٹس پر یونس الگوہر شاہی کا فوٹوز رکھ رہے ہیں، اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں ان کلپوں کو اپنے سٹیٹس پر رکھ رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ بہت سارے جوان اس کے سٹیٹس کو دیکھیں گے اور اس کو اپنے دل میں بٹھائیں گے، اور اس کو فالو کریں گے، اور اس کو اپنا پیشوا بنائیں گے، اس کو اپنا امام اور مقتدی بنیں گے، اور پھر اس کو اپنا ایک امام بنا کر اس کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ ابھی الحمدللہ ان تمام فتنوں سے جو فرقے آ رہے ہیں، جو جھوٹے نبی کے دعوے دار ہیں، ان کے جال سے تو حفاظت میں ہے الحمدللہ، لیکن آگے ان کی جال سے حفاظت کے لیے ہم وہ قدم رکھنے سے پہلے ہی یہ جھوٹے لوگ، یہ فتین لوگ، یہ فسادی لوگ، یہ کذاب، یہ ملعون شیطانی لوگ قدم رکھنے سے پہلے ہی اگر ہم امت کو آگاہ کریں کہ جلسے کے ذریعے، دینی پروگرام کے ذریعے اگر ہم ان کو آگاہ کریں گے کہ ہمارے ہندوستان میں بہت سارے لوگ ایسے آ گئے ہیں جو اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ سر فہرست ہے غلام احمد قادیانی، قادیان پنجاب کا رہنے والا، یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ پیش کیا، تو آج ہندوستان بھر کے اور بر صغیر میں اس کے چیلے پائے جا رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں اس کے چیلے پائے جا رہے ہیں۔ اور ایسے ہی یہ سلسلہ چلتے رہا۔ شکیل بن حنیف بہار کا دربھنگا کا رہنے والا، یہ جھوٹا اپنے آپ کو ایک پیشوا پیش کیا ہے، امام پیش کیا ہے، اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ پیش کیا ہے، تو آج بھی اس کو ماننے والے لاکھوں لوگ ہو گئے، اور بلکہ اس کو بر صغیر اور ساری دنیا میں اس کو ماننے والے آج پائے جا رہے ہیں۔ یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے معلوم ہی بات ہے، ہمارے سب کے سامنے یہ حالات ہے۔ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ دیکھیں اب قریب میں جو سب سے زیادہ وائرل ہو رہا ہے، یونس الگوہر شاہی، یہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے امت کے بڑے طبقے کو گمراہ کر رہا ہے، ذکر و اذکار کے ذریعے وہ امت کو اپنا نوالا بنا رہا ہے اور امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ فتنے ہیں۔ ایسے ہی انجینئر مرزا محمد علی ہے، یہ امت کو دھوکہ دے رہا ہے، اور فیاض بھیا ہے ننگمبلی حیدرآباد کا، یہ بھی دھوکہ دے رہا ہے، اور پھر احمد غامدی ہے، یہ بھی امت کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ فتنے جو ابھر رہے ہیں اب سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں، یہ لوگ تو زمینی محنت کر رہے ہیں، لیکن بڑی محنت سوشل میڈیا پہ بھی کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کا آج ہمارا مسلم طبقہ دیوانہ بن چکا ہے، اور بلکہ ہمارے بچے گود میں جو بچے ہیں، ان بچوں سے لے کر جوان، بوڑھا، پوری ہر عمر والا سوشل میڈیا کا دیوانہ بن چکا ہے، سوشل دیوانہ کا مجنون بن چکا ہے، کہ اس کو 2 وقت کا کھانا نہ ملے رہ سکتا ہے، 3 وقت کا کھانا نہ ملے پھر بھی وہ رہ سکتا ہے، اس کو پانی پینے کے لیے نہ ملے پھر بھی وہ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 1 گھنٹہ فون نہ رہے، 2 گھنٹے اس کے پاس فون نہ رہے، وہ بڑا بے چین، وہ بے قرار ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے۔ فون کا اتنا دیوانہ بن چکا ہے، سوشل میڈیا کا اتنا دیوانہ بن چکا ہے، ہر 2
منٹ کو وہ فون کو نکالتا ہے، میسج کو دیکھتا ہے، یا کبھی واٹس ایپ کرتا ہے، کبھی انسٹاگرام استعمال کرتا ہے، کبھی یوٹیوب دیکھتا ہے، کبھی فیس بک دیکھتا ہے، ان سارے ذرائع ابلاغ جو ہیں ان میں لگ کر کے اپنے وقتوں کو ضائع کر رہا ہے، اور ان سوشل میڈیا کے ذریعے جو ناپاک چیزیں آ رہی ہیں، ناجائز چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور انہی ناجائز کاموں میں ایک سب سے بڑا فتنہ ابھر کر آ رہا ہے، وہ یونس الگوہر شاہی کا فتنہ ہے۔ اس کے بھی ہمارے بہت سارے نوجوان دلدادہ بن رہے ہیں، اس کو اپنے سٹیٹس پر رکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے بس میں صوبائی سطح پر جو ہمارے علماء اکرام ختم نبوت کے ذمہ داران ہیں، ان سے میری سمجھ سے میں ایک درخواست کر رہا ہوں کہ جو ختم نبوت سے متعلق کتابیں ہیں، جھوٹے نبیوں سے متعلق جو کتابیں ہیں، ہمارے گاؤں میں جتنی جگہ مساجد ہے، ہمارے مساجد میں ہر مسجد میں اس کی ایک کاپی ہو، یعنی جو اس وقت جو فتنے ابھر رہے ہیں ان فتنوں کو بتانے کے لیے ائمہ کے ذمے یہ سونپا جائے۔ دوسری بات یہ میری گزارش یہ ہے کہ جو جھوٹے لوگوں کی فہرست ہے، اگر میں سمجھتا ہوں ضروری اگر ہے تو پھر اس کے فوٹوز کے ساتھ ہر مسجد کے باہر اس کو ایک ٹائٹل بنایا جائے، اس کو ایک اچھے سے گلاس میں اس کو ٹنگا جائے کہ یہ جھوٹے نبی لوگ ہیں، ان سے بچنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے، ان کے بیانات سے دور رہنا چاہیے، ان کے پروگراموں سے دور رہنا چاہیے، ان کی چالوں سے دور رہنا چاہیے۔ ان باتوں کو ٹائٹل بنا کر کے فوٹوز کے ساتھ اگر علماء اس کو جائز قرار دے رہے ہیں تو ان فتنوں کے فوٹوز کے ساتھ لگا کر کے امت کو بتایا جائے۔ ہر وقت 5 وقت کی نماز جب مسجد میں آئیں گا کوئی مسلمان تو اس کی نظر پڑیں گی مسجد کے دیوار پر باہر، تو وہ سمجھے گا کہ یہ جھوٹا کوئی آدمی ہے جس کو ہمارے علماء اکرام نے ہم کو آگاہ کیا ہے۔ ان کے شکار ہونے سے پہلے ہی اگر ہم آگاہ کریں گے تو امت کا بڑا طبقہ ان فتنوں سے، ان فرقے بازیوں سے، ان ابھرنے والے ناجائز فرقوں سے ہم امت کا طبقہ حفاظت میں آ جائے گا۔ بس میں ایک چھوٹی سی درخواست تھی جو میں ضروری سمجھتا ہوں۔ میں ہمارے منڈل کے حساب سے منپلی منڈل ہے، ڈسٹرکٹ سنگاریڈی ہے، اور صوبہ ہمارا تلنگانہ ہے۔ ہمارے جو علماء اکرام ہیں تھوڑا سا ہمیں توجہ فرما دیں، تھوڑے سا ہمارے علاقے میں قدم رکھیں، تھوڑا سا ہمیں پروگرام کر دیں، تھوڑا سا ہمیں کتابیں تقسیم کر دے، ہر مسجد میں ان کے نام کے ساتھ لسٹ ٹنگا دیا جائے، باہر تھوڑا سا اچھا ٹائٹل بنا کر لگا دیا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ الحمدللہ علماء اکرام دن رات محنت کر رہے ہیں، گاؤں دیہات گلی گھر محنت کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ محنت کر رہے ہیں، میدانی محنت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے علاقوں میں محنت ہو رہی ہے۔ میرا ایک علاقہ ہے جہاں پر ابھی ان چیزوں میں کوئی آگاہی نہیں ہوئی ہے، ان چیزوں کے سلسلے میں کوئی پروگرام نہیں ہوا ہے۔ اگر ایک آدھ پروگرام ہو جاتا، سال میں 2 مرتبہ پروگرام ہو جاتا، منڈل کے سطح پر جلسہ ہو جاتا، تو پھر انشاءاللہ اس سے ہماری مسلم نوجوان، مسلم نسل اور ہماری بڑی عمر کے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھے گا کہ اس سے بچنا چاہیے۔ ہماری دینی محنت ہو رہی ہے، الحمدللہ تبلیغی محنت ہو رہی ہے، اس میں ہمیں ایمان سکھایا جاتا ہے، نماز سکھایا جاتا ہے، علم و ذکر کے فضائل بتائے جاتے ہیں، اخلاص بتایا جاتا ہے، اکرام مسلم بتایا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بتائے جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں، بہت سارے ہمارے ذمہ دار قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم کہ یونس الگوہر شاہی کون ہے، ان کو نہیں معلوم شکیل بن حنیف کون ہے، ان کو نہیں معلوم غلام احمد قادیانی کون ہے، ان کو نہیں معلوم احمد غامدی کون ہے، ان کو نہیں معلوم انجینئر مرزا محمد علی کون ہے، ان کو نہیں معلوم فیاض بھیا کون ہے۔ ان کو بھی بتانا یہ میری آپ کی سبھی ذمہ دار لوگوں کی ذمہ داری ہے، سبھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ میں اگر کچھ اس میں زیادتی کی ہے تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ بس میرے اس پیغام کو صوبائی سطح پر، ملک کے سطح پر جو ہمارے ذمہ دار ہیں وہ حضرات تھوڑے سے توجہ فرما دیں تو انشاءاللہ یہ علاقہ، میرا علاقہ ان فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، پڑوس گاؤں میں رہتا ہے، وہ چھوٹے سے دیہات میں رہتا ہے، سٹیٹس پر یونس الگوہر شاہی کے ویڈیوز اور اس کے کلپس رکھتا ہے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سے ملیں گے اور اس کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگ بھی دعا کیجئے، اللہ پاک ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔